ہیلو جی، السلام علیکم پاکستان، کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں بھائی؟ صبح کا سٹارٹ لیتے ہیں، گیسٹ ٹائم ہے چائنیز، ٹھیک ہے، ان کو ذرا وزٹ کرا رہے ہیں، ان کو ابھی سمجھا رہے ہیں ذرا پلاٹ کے حوالے سے کہ بھائی انٹرنس کہاں سے ہے، کیسے آؤ گے، کیسے جاؤ گے، کیا پرائیویسی ہے، کیا سیکیورٹی ہے، سامنے مارگلا کا کیا سین ہوگا. تو چلتے ہیں ذرا ان لوگوں کے اندر گھستے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں. This is a motorway facing this one, right? This is Texla city facing, and this is the main entrance arch facing. The main downtown on facing is this. That is arch, and this is Margala mountain facing. This one. تو وہ Okay. So, this is apartment building, right? Yeah. Project This building. is the project side. Okay. Three-sided corner plot. This is very plus point for my project. اچھا، اب یہاں پر ان ساروں کو میں وزٹ کرا رہا ہوں. بیسیکلی یہ پلاٹس وغیرہ بھی دیکھ رہے ہیں، فیصل ہل میں کنسٹرکشنز جو ہو رہی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. تو ان کو اب سارا ڈیٹیل سے ہم سمجھا رہے ہیں، اور فیصل ہل کا پورا ایک باقاعدہ ڈیٹیل ٹور کرائیں گے، ساری بات ان کو سمجھائیں گے. دین اس کے بعد انشاءاللہ یہ دیکھیں، یہ بیسیکلی فیصل ہل ایگزیکٹو بلاک سے جو B17 کو کنیکشن ہے، یہ وہ راستہ ہے. اور اس کے بالکل ساتھ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، یہ مزار نظر آ رہا ہے. یہاں پر ہم لوگ ہائیکنگ کرتے ہیں. بہت خوبصورت ایریا ایگزیکٹو بلاک کا یہ. Basically, this is executive block of Faisal Hills. This is the first block of Faisal Hills. And this 5 marla plot, 25 into 50 cost 80 to 85 lakh rupees. 5 marla, it means around 1200 square foot. And if you convert in square meters, it will be around 70 meters, square meters. Okay. 70 square meter plot is around 80 to 85 lakh rupees. At this block. Yeah. 70 square meters. اچھا بھائی صاحب، وزٹس وغیرہ ہو گئے الحمدللہ. ابھی ہم سیلز ٹیم کے پاس جاتے ہیں اور سیلز ٹیم سے ایکسپیرینس لیں گے کہ جو انہوں نے سنڈے والے دن اوپن ہاؤس پشاور سرینا کے اندر لیا تھا، تو اوپن ہاؤس پہ ان کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے اور انہوں نے اوپن ہاؤس سے کیا سیکھا. کیونکہ بیسیکلی سیلز کے اندر ہوتا ہے اس طرح کہ آپ صبح جب گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہائی ہوگی. جب آپ شام کو گھر واپس آؤ گے تو پھر آپ ٹوٹے ہوئے ہوگے، آپ کہو گے کہ یار کل تو میں نے جانا ہی نہیں ہے اس کام پہ. تو ایکسپیرینس لیتے ہیں ان سے کہ انہوں نے دن کو کیا سیکھا وہاں پر. میں تو بھائی مجھے 7 سال ہو گئے ہیں، تو مجھے تو ایک ہی چیز سمجھ آتی ہے کہ بھائی صبر، اس سے بڑی اور کوئی بھی چیز نہیں ہے سیل کے اندر. ادھر ہے میرے جمشید بھائی. جمشید بھائی کیسے ہیں؟ آج چٹا چولا پا کے کتنے چل رہے ہو بھائی؟ تھوڑا سا گائز کے ساتھ ایکسپیرینس ذرا شیئر کرنا. آج ماشاء اللہ سے آپ کے آئے ہوئے تھے بہت قریبی مہمان چائنیز، تو کیا ان کے تاثرات ہیں؟ یار ان کو کافی اچھی سوسائٹی لگی ہے، چونکہ چائنیز ایک کافی کنجسٹڈ ایک کیوبیکل سیلز میں رہنے کے عادی ہیں. تو وین دے کیم ہیئر دے سا دا اوپن گراؤنڈس، دے ور ریئلی ہیپی. سون انشاءاللہ دے آر لوکنگ فارورڈ ٹو پٹ سم R&Bs. لیٹس سی، انشاءاللہ دی بیسٹ انشاءاللہ. اینڈ واٹ اباؤٹ دا اپارٹمنٹ؟ What are they saying about apartment? They are more impressed with the amenities that you guys are giving, because Really? in China they're all apartments obviously, but they're not swimming pools, no gyms, no maintenance maybe, I would say this. And the most important thing, the lifetime of the Chinese apartments is 50 years, maximum 70 years. But in Pakistan it's 100 years. Zabardast. And even the plus point, after sales services, you know, Yes. ever living apartment thing. Yes. Thank you so much. Thank you. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ساری سیلز ٹیم ابھی اچانک سے جا کے ان کو ذرا پکڑتے ہیں. اس میں 1-2 چیزیں ہوئی ہیں جو سیکرٹ ہیں، انشاءاللہ بہت جلدی ریویل ہوں گی انشاءاللہ. بس ڈن ہو گیا. دیکھ لیں کوئی نہیں. کیسے ہیں ساما بھائی؟ ٹھیک ہے ساما بھائی؟ دستی بتائیں نا ذرا کہ آپ نے ماشاءاللہ آپ تو ایکسپیرینسڈ ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے بندے ایکسپیکٹیشنز لے کر آتے ہیں کہ یار میں یہ کروں گا، لیکن شام کو جب نکلتے ہیں تو وہ چیز نہیں ہوتی. لیسن دے دیں کہ یار یہ میں نے اس دن بیسیکلی جو ہے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے بھی شاید میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ جب تک کوئی بھی کام ایسا ہے، فار ایگزامپل ریل اسٹیٹ کا ہو یا کھانے پینے کا بزنس ہو یا کپڑے کا کاروبار ہو، کوئی بھی بزنس ہو، جب تک آپ کا پسینہ نہ نکل رہا ہے سمجھو آپ کام نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. یہ سب سے بڑا آپ کا جو ہے نا کسی بھی فیلڈ میں
پسینہ نکلنا چاہیے. پسینہ نکلنا چاہیے صحیح جگہ سے. اوکے ٹھیک ہے, ڈن ہو گیا. ماجد بھائی آ جناب, کیوں بھائی آپ کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر کر دیں کہ یار میں نے یہ بات سیکھی ہے, پورا دن آپ کلائنٹس کو ملے ہیں. ہاں ایک کلک آیا ہے. ایک کلائنٹ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا, جیمس ٹونز کا تھا. ٹھیک ہے, میرے پاس اس کا نمبر پڑا ہوا ہے. بڑی اچھی ڈسکشن ہوئی اس کے ساتھ, اس کو میں نے سکھایا. کیا یہ بول سکتا ہوں نا, میں ہاں نے اس کو ہاں اچھی بات سکھا دی ہے. لازمی. مجھے کہتا ہے پاکستان میں یہ ہے, پاکستان میں وہ ہے. میں نے کہا سر ایک پرانی سی ایگزامپل ہے, لوگ بہت بولتے ہیں. اس نے کلیپنگ کی ہے باقاعدہ. اچھا کہتا ہے یار پاکستان میں اگر تھوڑا سا بندے کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جائے, کیا ہو جاتا ہے, لوگ آتے ہیں اور اٹھا کے لے جاتے ہیں. میں نے کہا سر جب یہ جنگل ہے, جنگل میں جب ہرن صبح اٹھتی ہے وہ گھاس کی تلاش میں نکلتی ہے, شیر صبح جو ہے نا جب اٹھتا ہے تو وہ ہرن کی تلاش میں. ٹھیک ہے, میں نے کہا اب اگر ہرن یہ سوچے کہ باہر شیر ہے, میں نے نہیں جانا گھاس کھانے کے لیے, تو وہ تو مر جائے گی. بالکل, اسی لیے جنگل ہے, یہاں پہ کسی نے گھاس کے لیے نکلنا ہے, کسی نے گوشت کے لیے نکلنا ہے. صحیح بات ہم ہے. نے اپنے ٹارگیٹ تک پہنچنا ہے چاہے جو ہو. زبردست زبردست یار, بہت زبردست, آؤٹ کلاس بات. اس پہ میں بھی تالیاں بجاتا ہوں بھائی. تھینک یو سو مچ. ابوبکر بھائی اس دن ماشاءاللہ سے بہترین ہمارا اوپن ہاؤس گیا. پورا دن آپ نے ماشاءاللہ بہت سارے کلائنٹس کے ساتھ ٹائم لگایا اپنا, ان کو ساری چیزیں سمجھائیں. کوئی ایک مزے کی بات آپ مجھے بتا دیں جو آپ نے سیکھی ہو. سر جیسے آپ کو پتہ کہ ہم گئے تھے پٹھانوں کے شہر میں, اگر آپ ان کو عزت دیتے ہیں تو وہ آپ کو خود سے زیادہ بڑھ کے عزت دیتے ہیں. تو یہ بہت بڑی ہمارے لیے کامیابی تھی, بہت بڑی اچیومنٹ تھی کہ ہم گئے, ہم نے ان کو انوائٹ کیا اور انہوں نے اس کا ڈبل ہمیں رسپانس دیا. بہترین, ٹھیک ہے, مطلب عزت دو عزت لو. امی بھائی جی وعلیکم یار آپ کی یہ گرین آئیز جو سی ہے نا بہت زیادہ ایسے اٹریکٹیو ہے. سر اس دن ہم لوگ گئے ہیں اوپن ہاؤس, سیلز کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کیا چیز سیکھی ہے. سر بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے, کیونکہ جب ہمارے پشاور کے زیادہ تر لوگ ہیں ان کا مائنڈ جو ہے وہ پلاٹس کی طرف بہت زیادہ تھا وہاں پہ. تو ان کو جب ہم نے پلاٹس سے ہٹ کر ایک نئی چیز آفر کی, اپارٹمنٹس کی لیونگ اسٹائل کی بات کر لیں, ROI کی بات کر لیں, تو انہوں نے بڑے اپریشیٹ کیا. زبردست. تو وہ ان کا بھی یہی کنسرن تھا کہ یار کہ ہم نے جتنے پلاٹس کی طرف ہم نکل کے ہم کوئی ایک نیا اسٹیپ لینا چاہ رہے ہیں, اور اسلام آباد آ کے آپ نے جو چیز ہمیں پچ کی اور ہم یہاں پہ ایک نئی جرنی اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو ان کے مائنڈ میں صرف یہی تھا کہ ذرا پلاٹ تھے, بس پلاٹ لیا, بیچا, گھر بنا کے بیچا. تو ہائی ریس کمرشل کا کانسیپٹ بہت کم ہے وہاں پہ, اکا دکا بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ انشاءاللہ موٹیویٹڈ بھی ہیں اس بات پہ اور ان کو بڑا اچھا لگا. سلام پاکستان, ہیلو جی, کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھا ابھی دن کے ٹائم جو ہمارے ڈیلیگیشن آیا تھا تو ان کے ساتھ ابھی ہماری ڈنر کی ایک میٹنگ تھی, بیسیکلی بزنس میٹنگ ہے. تو اس میں میرے ساتھ CEO ہیں الطاف خان صاحب. راستے کے اندر ہم لوگ تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے ریگارڈنگ ہمارا جو ابھی پلان چلے گا آگے بزنس کا. تو اس کو دیکھیں گے کہ کیسے الطاف خان صاحب خود ان چیزوں کو سوچیں گے یا کیسے ان چیزوں کو آگے لے کے چلیں گے. ذرا ان کی اسٹریٹجی دیکھتے ہیں. السلام علیکم سر. والسلام. سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ. سر دن کیسا گزرا پہلے تو یہ بتائیں. الحمدللہ بہت بیزی ہوتا ہے. اور ابھی بھی میرے 2 گیسٹ آئے تھے پشاور سے. ٹھیک ہے, میں بس گاڑی میں بیٹھ رہا تھا تو میں نے وہاں پہ ابوبکر اور ماجد کو کہہ دیا کہ یار پلیز ان کو آپ کو کرو. بہترین, وہ 2 بیڈ اپارٹمنٹ میں انٹرسٹیڈ تھے. زبردست. انشاءاللہ. انشاءاللہ. سر تو ابھی جو ہمارا بیسیکلی بزنس میٹنگ ایک ہونے جا رہی ہے چائنیز ڈیلیگیشن کے ساتھ. جی بالکل. تو آپ جب اس طرح کے پروجیکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس آلریڈی بھی اس طرح کے کلائنٹس وغیرہ آتے رہتے ہیں, گیسٹ آتے رہتے ہیں, پولیٹیشینز ہوتے ہیں, بیوروکریٹس ہوتے ہیں, ڈپلومیٹس ہوتے ہیں, مطلب ایلیٹ کلاس کے ساتھ آپ کا سسٹم چل رہا ہوتا ہے. تو یہ لوگ بیسیکلی کن چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ زیادہ ان کا مائنڈ سیٹ ROI کی طرف ہوتا ہے یا یہ لوگ اپنے لیے ایسی چیزیں زیادہ پریفر کرتے ہیں؟ اصل میں یہ لوگ صرف 2 چیزوں کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہے کہ ڈیلی بیسس پہ ان کی جو نیڈ ہے, جی, آیا یہ بلڈنگ یا یہ پروجیکٹ ہماری ڈیلی بیسس نیڈ کو پورا کر رہی یا نہیں کر رہی. اور دوسری بات ہوتی ہے ریٹرن آن انویسٹمنٹ ROI. تو یہ زیادہ پریفر اپنے لائف سٹائل, اسٹینڈرڈ, اپنے ششکے, ان چیزوں کو زیادہ پریفر خود انجوائے کرتے ہیں چیزوں کو. بہترین. تو سر ابھی جو ہم جا رہے ہیں تو آپ کا اس ڈیلیگیشن کے حوالے سے کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ تھوڑا سا. انشاءاللہ میری تو 100% اس پہ کانفیڈنٹ ہے
کہ جو ہماری یہ 3rd میٹنگ ہے، پہلے 2 میٹنگ میں ہم نے بہت ڈیٹیل میں سب کچھ ڈسکس کر لیا جی تو اب تقریباً ہم ایک پیج پہ آ گئے تو انشاءاللہ ہوپ فار دا بیسٹ، گڈ نیوز ہوگی انشاءاللہ سر یہ بیسیکلی ایک قسم کا بہت بڑا سٹیپ ہے کہ آپ انٹرنیشنل جو ہے وہ چائنیز کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی بالکل بالکل، کیونکہ فیوچر میں بھی ہمیں ان کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی پروجیکٹ میں کافی جو آئٹمز ہیں، میٹیریلز ہیں، ہم نے چائنا سے امپورٹ کرنے ہیں. ایگزیکٹلی انشاءاللہ ہر پوائنٹ آف ویو سے اب یہ نہیں کہ سیلز ہو جائیں، فیوچر میں بھی ہم ان سے کافی فائدہ لے سکتے ہیں، سر بینیفٹ لے سکتے ہیں. یہ چیزیں میں آپ سے ساری سیکھوں گا بھی. جی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ فیس آپ نہیں دے رہے سر، زیادہ کر رہے ہیں. فیس جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو دیں گے، لازمی دیں گے، آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ. وعدہ کو جو ہے نا ہائی رائز کے اوپر جی وعدہ کو صرف الطاف ڈیولپمنٹ کے ساتھ وہ کر لے، یہ میری فیس ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں باقی سر. ہم آپ کو سب کو سکھائیں گے بالکل اسکریچ، جب سے آفس بن رہا تھا، جی جب سے لانچنگ کی. اب پشاور کا اوپن ہاؤس بھی آپ نے دیکھ لیا کہ کیا ہوتا ہے اوپن ہاؤس. اب انشاءاللہ عید کے بعد جب کنسٹرکشن کریں گے تو اینڈ تک آپ ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ. اللہ کے فضل و کرم سے آپ ایک دن خود بلڈر ہوں گے. میں آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ. اللہ نے خیر کی تو آپ کے ساتھ زبان ہوئی بھی، آپ فکر نہ میڈیا کریں کو نہیں چھوڑنا. ڈیلی انشاءاللہ ایکٹیویٹی کو آپ کنٹینیو کریں، انشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ آئے گا انشاءاللہ. جی تو سر ویسے جنرلی آپ سے گپ شپ کرتے ہیں کہ اب اتنی بزی آپ کی روٹین ہوتی ہے، مہمانوں سے ملنا، تو اکثر آپ لیٹ بھی ہو جاتے ہوں گے، تو گھر والے کبھی فون کر کے ڈانٹتے نہیں ہیں کہ بلڈنگیں ہی بناتے رہ جائیں گے یا گھر بھی آئیں گے؟ یار یقین کرو ڈیلی بیسس پہ بچوں کے ساتھ یہ لڑائی ہوتی ہے. اچھا کہ بھائی نہ سنڈے ہے نہ فرائیڈے ہے آپ کا، نہ سیٹرڈے، روزانہ یہی. کیونکہ رات کو بندہ جب گھر جاتا ہے اتنا لیٹ 9-10 بجے جی تو تک ایسا ہوتا ہے نا. ہمیں بھی تو انسان ہو، بالکل لوہے کا تو نہیں بنا ہوا. تو بہرحال بس دعا کریں کہ ہم ان کے لیے بھی ٹائم نکالیں انشاءاللہ. شروع میں 1 سال تھوڑا تکلیف ہے کیونکہ ڈسمبر تک میرا پلان ہے کہ خود ایک چیز کو پراپر ٹائم دیں تو انشاءاللہ فیوچر میں پھر اس کے بہت فائدے ہوں گے. مجھے فائدہ ہوں گے اس کے، میرے فیملی کے ہوں گے، میرے پورے گروپ کو ہوں گے انشاءاللہ. میرے پورے امپلائی کو اس کا فائدہ ہوگا، آپ جیسے بھائیوں کے بھی سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو خیر 1 سال ہم قربانی دے دیتے ہیں تو آگے پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں انشاءاللہ سر انشاءاللہ. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو سر ابھی بیسیکلی ہمارا تھوڑا سا ہی ٹائم رہ گیا ہے انشاءاللہ کام سٹارٹ ہونے میں. تو بیسیکلی ہمیں ابھی کافی سارے لوگ دیکھتے بھی ہیں اور ہماری جرنی میں ہمارے ساتھ ایڈ بھی ہیں. ان لوگوں کے لیے آپ کیا موٹیویشنل ایک کوئی یا اپنے ساتھ ان کو لیول اپ کرنے کی کوشش کریں گے؟ کیونکہ ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو ڈیلی بیس پہ دکھانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ کیسے ایک جو پروفیشنلز ہیں یا ایکسپرٹ بلڈرز ہیں وہ کس طرح سسٹمیٹیکلی چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. تو لوگوں کو کیسے آپ اپنے ساتھ اٹیچ کریں گے، ان کے لیے کیا آپ آفرز کریں گے؟ یار میں ان کو یہ آفر کروں گا کہ دیکھو شراز بھائی، آپ جب سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں نا، ڈیلی بیسس پہ آپ آ رہے ہیں جی تو آپ ڈیلی بیسس پہ موٹیویٹ ہوتے ہیں. آپ میں ڈیلی بیسس میں ہم انرجی لائک پٹ کرتے ہیں نا. ایگزیکٹلی. تو سیم اس طرح جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو ہمیں سن رہے ہیں، جو ہمیں پسند کرتے ہیں، وہ آیا کرے ڈیلی بیسس پہ، سیکھا کرے، سیل سیکھا کرے، مارکیٹنگ سیکھا کرے، کنسٹرکشن سیکھا کرے، فیوچر کے پلانز جو گولز ہیں وہ بھی سیکھا کرے. اپنا آئیڈیا ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں، ہم ان کو آئیڈیا دیا کریں گے. جس طرح آپ ہمیں اکثر چیزیں بتاتے ہیں، میں فوراً امپلیمنٹ کرا دیتا ہوں کہ بالکل شراز بھائی آپ کی یہ بات صحیح ہے. ایگزیکٹلی. تو ہم تو اوپن ہے 24/7. ہم انشاءاللہ. تو 24/7 کہتے ہیں کہ کوئی بندہ آئے ہمیں سکھائیں، ہمیں سمجھائے، ہمیں کوئی غلطیاں بتائیں تاکہ ہم وہ غلطی دوبارہ ریپیٹ نہ کریں. بالکل. کیونکہ پوری تو صرف اللہ کی ذات ہے نا. بالکل بالکل. انسان تو اگر 70 سال تجربہ بھی ہو جائے نا پھر بھی وہ لرننگ فیز کے اوپر ہے. پھر میں تو خود بہت زیادہ کریزی ہوں اس چیز کے بارے میں. میں تو کہتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ مجھے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ میں، ایڈمنسٹریشن میں کوئی نئی چیز سکھائے، HR میں، فینانس میں، ریکوری میں، سوشل میڈیا میں بڑا خوش ہوتا ہوں. اسے یقین کرو. بہترین. تو سر ویسے ایک فیلنگ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ تو اٹھتے ہیں تو صبح سے لے کر رات تک آپ کو ہر بندہ یس سر کر رہا ہوتا ہے، تو یہ کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ یقین کرو میں اس چیز پہ نہیں خوش ہوتا. آپ کو میرے ساتھ ہوتے ہیں سارا. جی. میں کام پہ خوش ہوتا ہوں. جو بندہ محنتی ہوتا ہے، جو پروگرس دیتا ہے، جو ریزلٹ دیتے ہیں، میں اس پہ خوش ہوتا ہوں. میں یس سر نو سر پہ نہیں خوش ہوتا. بہترین. میرے اندر وہ چیز ابھی میرے آفس میں وہ میڈم امرین بیٹھی تھی، جی اس کے ساتھ 2 ڈیلرز تھے. تو نیچے سے کہا لگی کہ گیسٹ ہے. میں نے کہا بجوا دو. 5 بندے تھے، وہ بھی ڈیلر تھے، مردان سے آئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اتنے 5 منٹ ان کے ساتھ چائے پی رہے تھے تو نیچے سے پھر ریسیپشن سے کال آئی کہ وہ ہے ماجد کے 2 کلائنٹس. میں نے کہا بلاؤ. چیئرز نہیں تھے. میں نے کہا باہر سے دوسرے کمرے سے چیئرز لاؤ نا. میں خود ورک کولے کو اور اگلوں کو بولتا ہوں کہ وہ ہے کیا کہتے ہیں محنت کرو.
Exactly. محنت کرو گے تو رزلٹ ملے گا, محنت نہیں کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا انشاءاللہ. سر ویسے دیکھا جائے تو آپ نے نا بڑی ایک ٹیکنیکل چیز کی ہوئی ہے کہ آپ کا اپنا نام بھی الطاف ہے, آپ نے کمپنی کا نام بھی الطاف رکھا ہے, تو یہ تو دونوں چیزوں کی ایک ساتھ برانڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. تو جو ہمارا پروجیکٹ ہے دی ریزیڈنس اسلام آباد, آپ بیسیکلی آپ مجھے یہی چیزیں کہتے رہتے ہیں کہ ہمارا اصل جو ویژن ہے وہ آپ کو آفٹر سیلز چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی, وہی آپ کہتے ہیں کہ میری سکسیس ہوگی انشاءاللہ. جی. تو جو ہمارا یہ پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں آپ ابھی فیوچر میں کیسے دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم بھی پروجیکٹ بنا رہے ہیں, ہمارے ساتھ اور بھی لوگ پروجیکٹ بنا رہے ہیں, تو آپ اس کا کمپیریزن کیسے کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ کیوں کام کریں؟ یار دیکھو شراز بھی سب سے جو ضروری چیز ہے نا, آج کل پاکستان میں جو کلائنٹ ہے, جو اوورسیز کلائنٹ ہے, جی سب بہت زیادہ تیز ہو گئے, ہوشیار ہو گئے نا. ایگزیکٹلی. آج کل لوگ کیا کرتے ہیں, آج کل لوگ دیتے اس کو آفٹر سیل سروس کو دیکھتے ہیں نمبر 1, اس کے بعد وہ دیکھتے کیا نام ہے پلاننگ کو, کہ اس کی آرکیٹیکچرل پلاننگ کیسے ہے, اس کا لے آؤٹ کیسا ہے, اس میں روم سائز کیا ہے, اس میں واش روم سائز کیا ہے, اس میں ڈور سائز کیا ہے, ونڈو سائز کیا ہے, کچن, بیلکنی, اور پروجیکٹ کے اندر کیا کیا ایمنیٹیز ہے, کون سے آرکیٹیکٹ نے ڈیزائن کیا, کون سے اسٹرکچر انجینئر نے ڈیزائن کیا ہے, اچھا ان کا ایکسپیرینس کیا ہے, ان کا ویژن کیا ہے, ان کے کنسٹرکشن کی کوالٹی کیا ہے, ان کی فنیشنگ کیا ہے. بالکل. تو یہ تو اب اگر میں سٹارٹ ہو جاؤں اپنے پروجیکٹ کے بارے میں پورا 2 گھنٹے بھی میں الحمدللہ پراپر آپ کو پازیٹیو لاجک پہ لیکچر دے سکتا ہوں. جی جی. سفر بھی ہے, گاڑی بھی چلا رہا ہوں. نہیں سر, میں تو آپ سے ہمیشہ یہ چیزیں سیکھتا رہتا ہوں اور میں امپریس ہوتا ہوں آپ سے, بہت انسپائرنگ پرسنالٹی ہے آپ کی. ایسا ہی ہے. تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اسی طرح ڈیلی بیس پہ آپ کی چیزیں چلتی رہیں گی ساتھ ساتھ. انشاءاللہ. میں نے وہاں سے یو ٹرن لینا تھا جو کہ ویڈیو پہ ہم لگے تھے, تو میں نے آگے سے میرے ذہن میں وہ تھا, افیکٹ تھا نا,